کہا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بی بی آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا ہاں میں جانتی ہوں، وہ میرا ویر محمد لگتا ہے، میں نے اس کے لاڈ لڈائے، میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے، میں نے اس سے پیار کیا ہے، وہ میرا ویر ہے، وہ میرا بھائی ہے، مجھے لے چلو، اس کے دروازے پہ لے چلو، اب تم چندہ جمع نہ کرنا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حقیقی بہن کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی رضائی ہمشیرہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جناب شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے محبت کر کے بتا دیا کہ بہنوں سے پیار اس طرح کرنا، بہن جب دروازے پہ آ جائے تو حیا اس طرح کرنا جس طرح میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ یہ بی بی شیمہ حضور سے جب پیار کی داستان رقم کرتی ہیں تو جب حضور قبیلہ بنو سعد میں تشریف فرما تھے تو بی بی شیمہ نے بھی حضور سے پیار کیا، محبت کی انتہا کر دی۔ آپ نا یہ دیہات کا ماحول ہوتا ہے تو بچیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کے نا جب دیگر کا ویلا ہوتا ہے تو باہر لے کے آتی ہیں، کسی گراؤنڈ میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں۔ تو ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی، صفتیں کر رہی تھی، تعریفیں کر رہی تھی، کوئی کہہ رہی تھی میرا بھائی بڑا سونا ہے، کوئی کہہ رہی تھی دیکھو میرا ویر کتنا حسین ہے، کوئی کہہ رہی تھی اس کے نین نقش بڑے تکھے ہیں، میرا ویر بڑا سونا ہے۔ ان سہیلیوں میں بی بی شیمہ اپنے ویر پیارے محمد کو لے کے آتی ہیں۔ ان سہیلیوں میں حضرت بی بی شیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جب گئیں تو آپ نے برملا فرمایا اپنے بھائیوں کے ناز اٹھانے والوں، اپنے بھائیوں کی صفتیں کرنے والوں، ذرا میرے ویر کو بھی دیکھو نا، ذرا میرے ویر کو بھی دیکھو۔ یہ بہن کا پیار تھا اپنے بھائی کے ساتھ، یہ محبت کا ایک انداز تھا۔ کہا ذرا میرے ویر کو بھی دیکھو نا، میرے بھائی کو بھی دیکھو نا۔ تو وہ برملا کہتی ہیں شیمہ نہیں تیرے ویر سے مقابلہ نہیں ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نہ مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں۔ بی بی شیمہ نے کہا ہی ہوگا نا، یہ تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کی قسم خدا نے فرمائی والضحیٰ کہہ کے واللیل کہہ کے، تو کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ میں نے عرض کی کہ یہ تھا حضرت بی بی شیمہ جن کی محبت کی ایک میں نے ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھی۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے بتائیں اپنی بہن سے کیسے پیار کیا ہوگا؟ وہ نبی جو دشمنوں کے قدموں کے نیچے اپنی چادر رحمت بچھائے، وہ نبی جو دشمن بھی دروازے پہ آ جائے تو اس کو معاف کر دے، وہ نبی جو اپنے تو اپنے غیروں کو بھی نوازے، کسی کو خالی نہیں لٹایا میرے نبی نے۔ مجھے بتاؤ یار جب اس نبی کے دروازے پہ اپنی بہن آئی ہوگی تو اس نبی کے دروازے پہ وہ نبی رحمت للعالمین بن کے جو تشریف لائے، بی بی شیمہ کے قبیلے، یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایک طاقت بن چکا تھا، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، اب اسلام کے نام سے بھی کفار خوف زدہ ہوتا ہے، یہ وہ دور تھا۔ بی بی شیمہ کے قبیلے سے چند لوگ گرفتار کر لیے گئے، یہ لوگ چندہ جمع کر رہے تھے اور چندہ جمع کرتے کرتے بی بی شیمہ کے دروازے پہ بھی آ گئے، بی بی شیمہ کے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر نہیں، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بی بی ہم چندہ جمع کر رہے ہیں، اور اس چندہ جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں تو ہم ان کو چھڑانے کے لیے یہ رقم جمع کر رہے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی بتاؤ کس نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا؟ کہا مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کے اصحاب نے گرفتار کیا ہے۔ جب حضور کا نام بی بی شیمہ نے سنا تو کہا اب چندہ جمع نہ کرو، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے چندہ جمع کرنے کی۔ کہا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بی بی آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا ہاں میں جانتی ہوں، وہ میرا ویر محمد لگتا ہے، میں نے اس کے لاڈ لڈائے، میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے، میں نے اس سے پیار کیا ہے، وہ میرا ویر ہے، وہ میرا بھائی ہے، مجھے لے چلو اس کے دروازے پہ لے چلو، اب تم چندہ جمع نہ کرنا۔ بی بی شیمہ جب حضور علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچتی ہیں تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ دور تھا، یہ وہ وقت تھا
جب ان آیات کا نزول ہو چکا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے نبی کے غلام ننگی تلواریں لے کے اپنے آقا کا پہرا دے رہے تھے۔ بی بی شیمہ گئی، کہا تمہیں پتہ نہیں کوچہ رسول ہے، کہاں جا رہی ہو؟ بی بی رک جا، ٹھہر جا۔ بی بی شیمہ نے بھی اپنے پیار کی داستان رقم کی، تلوار کو جھٹکا دیا، کہا تمہیں پتہ نہیں محمد کی باجی لگتی ہوں، میں مصطفیٰ کریم کی بہن لگتی ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ جب یہ سنا تلواریں بھی جھک گئیں، نگاہیں بھی جھک گئیں۔ کوچہ رسول میں بی بی شیمہ پہنچی، میرے نبی نے کھڑے ہو کر اپنی بہن کا استقبال کیا۔ جب حضور نے استقبال کیا تو لوگ حیران ہیں کہ یار جس کے آنے سے سلطان الانبیاء کھڑے ہوں وہ کوئی بی بی کوئی عام تو نہیں نہ ہو سکتی۔ حضور نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا۔ بی بی صاحبہ نے جو مدعا تھا وہ پیش کیا۔ سرکار دو عالم الاسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور اپنے صحابہ سے مشاورت کرتے، لیکن آج مشورہ نہیں کیا، آج نہیں مشورہ کیا۔ حضور نے فرمایا میری بہن دروازے پہ آ گئی ہے، ان کے قبیلے کے سارے بندے آزاد کر دو۔ سارے بندے آزاد کر دیے گئے اور اپنی بہن کو دعاؤں سے رخصت کیا۔ بندے بھی آزاد ہو گئے، دعاؤں سے رخصت بھی کیا، اور جس قدر ہو سکا اپنی بہن کے ساتھ پیار و محبت کی ایک داستان رقم کی۔ جب بی بی شیمہ رخصت ہو گئی تو صحابہ کو حضور نے فرمایا صحابہ پتہ کیا ہے آج میں نے تمہارے ساتھ مشاورت کیوں نہیں کی؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ مختار کل نے نہ بھی مشورہ کریں تو ہمیں کون سا اعتراض ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ ہم سے مشورہ کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے سنو آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، میری بہن میرے دروازے پہ جب بہن دروازے پہ آ جائے نا تو یہ بھی میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے یار، خیال کرو یہ رشتے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی قدر نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔